یہ ایک آیت ہوگی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ میں تمہاری شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہوں. تو اس چیز کو واضح کر دیجئے. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ الرحمن علی العرش استویٰ، کہ رحمان عرش پر مستوی ہے، تو اس وقت اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی ذات عرش معلیٰ پر ہے. اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہر ایک کے ساتھ دوسرا ہے، ہر دو کے ساتھ تیسرا ہے، ہر تین کے ساتھ چوتھا ہے، بلکہ قرآن مجید نے اس سے بھی بڑھ کر فرمایا کہ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، کہ تم جدھر بھی رخ کرو گے اللہ کو پاؤ گے. یعنی جدھر دیکھو تو ہی تو ہے، تم جدھر رخ کرو گے اینما تولوا فثم وجہ اللہ، اللہ رب العالمین کو پاؤ گے. تو اس سے مراد اللہ رب العالمین کا علم، اللہ کی سماعت، اللہ رب العالمین کا دیکھنا، اللہ کی پاور، اللہ کا اختیار، اللہ کی قدرت، کہ تم جہاں کہیں بھی ہو، میرا بس، میری طاقت، میرا زور، میری قوت یا میری مدد ہر طرح سے تمہارے شامل حال ہے، اور تمہارا کہیں ہونا میرے علم سے اوجھل نہیں ہے، وہ میرے علم میں ہے. تمہارا کہیں رہ کر مجھے پکارنا، میں تمہاری پکار سے غافل نہیں، میں سن رہا ہوں. حتیٰ کہ رات کے اندھیرے کے اندر ایک کالی چیونٹی، کالے رنگ کی اور کالے اندھیرے میں، کالے پہاڑ کے اندر، غار کے اندر اگر اللہ رب العالمین کو پکار رہی ہے، تو اللہ رب العالمین بے شک سارا عالم سویا ہوا ہو، اللہ رب العالمین اس کی پکار سے غافل نہیں. اور وہ چیونٹی جو کالی ہے، کالے اندھیرے میں ہے، کالے پہاڑ کے اندر ہے، اللہ رب العالمین سے اوجھل نہیں. اللہ رب العالمین اسے دیکھ رہا ہے، ایسے جیسے کوئی روشنی میں کسی چیز کو دیکھتا ہے، اور بلکہ وہ بھی اتنا اچھا کیا دیکھے گا جتنا رب العالمین اس کو اندھیرے میں دیکھتا ہے. تو رب العالمین کے ساتھ ہونے کا مطلب یہ ہے، ذات کے اعتبار سے اللہ رب العالمین عرش معلیٰ پر، اس کا علم، اس کی سماعت، اس کی طاقت، اس کی قدرت، وہ ہر چیز کے ساتھ لگی ہوئی ہے. جب بھی کہیں سے کوئی آواز دے گا اللہ اس کو سنتا ہے، جب اس کو مدد کے لیے پکارے گا اللہ رب العالمین اس کی مدد کرے گا. تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ علم کے اعتبار سے اور قدرت اور طاقت کے اعتبار سے وہ تمہارے ساتھ ہے. یہاں پہ لیکن ذات کے اعتبار سے اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہیں. یہاں پر کچھ لوگ اس چیز کو مس انٹرپریٹ کر جاتے ہیں، غلط سمجھ جاتے ہیں کہ ہر شے میں اللہ سبحانہ و تعالی نعوذ باللہ نظر آتے ہیں. تو اس عقیدے کی بھی وضاحت کر دیجئے کہ یہ کس حد تک نقصان دہ ہو سکتا ہے. ویسے پچھلی نشستوں میں اس پر بڑی تفصیلی اور ڈیٹیل کے ساتھ بات ہو چکی ہے کہ اللہ رب العالمین کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز میں ہے، یہ وحدت الشہود کا عقیدہ ہے کہ ہر چیز کے اندر اللہ رب العالمین شاہد ہے، یعنی موجود ہے ہر چیز کے اندر. تو یہ اللہ رب العالمین کی شان عظمت کے، شان کریمی کے بالکل منافی اور خلاف ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین خود کہتا ہے کہ رحمان عرش پر مستوی ہے. اس اعتبار سے دوسرا حدیث میں یہ صراحت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لونڈی کا ایمان جاننے کے لیے جب اس کو اپنے پاس بلایا تو اس سے پہلا سوال ہی یہی کیا کہ این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ تو حدیث میں آتا ہے قالت فی السماء، اس نے کہا آسمانوں میں، یا ایک بعض روایتوں میں آتا ہے فاشارت الی السماء، اس نے اشارہ آسمانوں کی طرف کیا. آپ نے دوسرا سوال کیا من آنا، کہ میں کون ہوں؟ اس نے کہا انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں. آپ نے فرمایا یہ تو مومنہ ہے، اسے آزاد کرو. تو اس کا ایمان جانچنے کے لیے آپ نے دو سوال کیے. ان دو سوالوں میں پہلا سوال ہی یہی تھا کہ اللہ کہاں ہے. تو جب اس نے کہا کہ اللہ اوپر ہے تو گویا آپ نے اس کے ایمان کی تصدیق کر دی، گویا دونوں سوالوں کا اس نے صحیح اور درست جواب دیا. آپ نے اسے پاس کر دیا اور کہا کہ یہ مومنہ ہے، اسے آزاد کر دو. تو اس کے معنی یہ ہوئے اسلام میں پاس ہونے کے لیے یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ اللہ رب العالمین عرش معلیٰ پر ہے، اوپر ہے. اور یہ بالکل ایک فطری آواز ہے، جو ایک چھوٹا سا بچہ بھی آپ اس سے جو بولنا ابھی سیکھا ہو، اس سے پوچھو اللہ کہاں ہے تو وہ بھی انگلی آسمان کی طرف اٹھا دیتا ہے اور وہ کہے گا. اور کبھی آپ نے دیکھا دعا مانگنے والا کبھی دائیں طرف، کبھی بائیں طرف، کبھی نیچے کی طرف ہاتھ کر کے، جب اللہ ہر طرف ہے تو وہ کبھی یوں بھی دعا مانگے، کبھی یوں بھی دعا مانگے.
ہم ہمیشہ یوں دعا کیوں مانگتے ہیں؟ بے شک، اس لیے کہ دینے والا اوپر ہے، جھولیاں وہی بھرے گا۔ اور باتوں میں بھی ہم یہی کہتے ہیں میاں اوپر والے کی مرضی، میاں اوپر والا جس کو دے، اوپر والا جس پہ راضی ہو۔ تو یہ اوپر والا یہ ایسے نہیں آ گیا، یہ اللہ رب العالمین نے ہماری فطرت میں یہ چیز ڈال دی ہے۔ اللہ رب العالمین عرش معلی پر ہے، اوپر ہے، اور یہی چیز اس کی شان کو لائق اور زیبا ہے۔ بہت اچھی آپ نے بات کی کہ